الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دی برتھ آف پروفٹ محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام عبداللہ تھا اور ان کی مدر کا نام آمنہ تھا۔ تو جب عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی تو اس کے کچھ مہینے کے بعد پروفٹ کے فادر عبداللہ کو ایک سفر پہ جانا ہوا، سیریا کے ایک سفر پہ، ایک ٹریڈ کارواں کے ذریعے وہ سیریا گئے۔ پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو وہ راستے میں بیمار ہو گئے اور مدینہ میں رک گئے۔ تو اس کی خبر جب عبد المطلب کو پہنچی مکہ میں، جو پروفٹ کے دادا تھے، تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے الحارث کو بھیجا مدینہ کے ان کو لے کے آئیں عبداللہ کو واپس۔ تو جب الحارث پہنچے وہاں مدینہ تو اس وقت اس سے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو پھر عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو بہت ہی غم تھا ان کو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ سال تھا 570 AD میں رسول اللہ پیدا ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے کچھ مہینے پہلے ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو عبد المطلب جو پروفٹ کے دادا تھے وہ بچے کو لے کے کعبہ آئے اور ان کے لیے دعا کی، بچے کے لیے دعا کی، صحت کے لیے اور ان کی اچھی لائف کے لیے دعا کی۔ اور جب باہر آئے کعبہ سے تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ اس بچے کا نام محمد ہوگا۔ تو جو لوگ تھے وہاں جمع تھے انہوں نے کہا کہ یہ نام، اس نام کا کیا مطلب ہے، چونکہ یہ تھوڑا ان یوزول نام تھا مکہ کے لوگوں کے لیے۔ تو عبد المطلب نے بتایا اس کا مطلب ہوگا پریزڈ ون۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور وہاں اس وقت یہ رواج تھا، یہ ٹریڈیشن تھی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو صحرا میں بھیج دیا جاتا تھا، ڈیزرٹ میں۔ وہاں کی جو خواتین ہوتی تھیں، ویٹ نرسز جو ہوتی تھیں، وہ آ کے لے جاتی تھیں اور وہاں ان بچے کو 1-2 سال کے لیے رکھتی تھیں۔ اور یہ مقصد ہوتا تھا کہ جو شہر میں آب و ہوا ہے، جو پولوشن ہے، یا چونکہ مکہ ایک ٹریڈ سٹی تھا، بہت لوگ آتے جاتے تھے، تو وہاں سے دور کسی صحرا میں کسی فیملی کے پاس بچہ 1-2 سال رہتا تھا، اور ان کا یہ بھی سوچنا تھا کہ اس سے بچے کی جو زبان ہے، جو عربک ہے، وہ بہت پیور ہو جاتی ہے، چونکہ جو صحرا میں لوگ رہتے تھے ان کی بہت ہی پیور عربک ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کو، جو کہ بنو سعد ٹرائب کی خاتون تھیں، ان کے حوالے کر دیا دودھ پلانے کے لیے۔ تو کتابوں میں کافی تفصیل سے حلیمہ سعدیہ کی باتیں آئی ہیں۔ انہوں نے خود بتایا ہے کہ وہ کیسے مکہ آئیں اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں۔ تو حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ ہمارے جہاں ہم رہتے تھے وہاں کی خواتین نے یہ پلان بنایا کہ وہ جائیں مکہ بچوں کو لانے کے لیے۔ تو کئی ساری خواتین نکلیں، حلیمہ سعدیہ بھی نکلیں ساتھ میں، ان کے ہسبینڈ جن کا نام حارث تھا وہ بھی ساتھ میں تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا گود میں، وہ بھی ساتھ میں تھا۔
تو وہ بتاتی ہیں کہ میں ایک گدھی پہ بیٹھی ہوئی تھی جو بہت دبلی تھی، چونکہ وہ زمانہ فیمن کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، تو کچھ زیادہ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، تو وہ ان کی جو گدھی تھی وہ بھی بہت دبلی پتلی تھی، اور ایک اونٹنی تھی وہ بھی بہت دبلی تھی، اور وہ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، تو بہت ہی پریشانی کا عالم تھا اس وقت۔ تو ان حالات میں حلیمہ سعدیہ نکلیں اپنے گھر سے اور مکہ پہنچیں۔ تو مکہ میں جو خواتین اور تھیں ساتھ میں ان کے، ان سب نے بچوں کو تلاش کیا، تو سب کو بچے مل گئے، لیکن ایک بچہ رہ گیا تھا جس کو کسی نے نہیں لیا۔ وہ بچہ پروفٹ محمد تھے۔ چونکہ سب خواتین کے سامنے ان کو لایا گیا تو سب نے انکار کر دیا لینے سے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین تھیں ویٹ نرسز، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بچہ آرفن ہے، اس کو اگر ہم لے جائیں گے اور پھر 1-2 سال کے بعد واپس لائیں گے، تو واپس جب ہم آئیں گے تو اس کے فادر تو ہیں نہیں، کون ہمیں اجرت دے گا، کون کمپنسیٹ کرے گا ہمیں، کون پیسے دے گا؟ تو اس وجہ سے انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ سب کو بچے مل گئے اور مجھے نہیں ملا، شام ہو گئی، تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے حارث سے کہا کہ کیوں نہ ہم اسی بچے کو لے لیں جس کو سب نے چھوڑ دیا۔ تو حارث نے کہا کہ ہاں بالکل ہمیں لے لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ گئیں آمنہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ پھر وہ اپنے طرف واپس سب کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس چلیں اور گھر پہنچیں تو وہاں ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ تقریباً پروفٹ کی ایج کا ہی تھا، چھوٹا تھا، وہ بھی بالکل دودھ پیتا بچہ تھا، اور ایک بیٹی تھی حلیمہ سعدیہ کی جس کا نام شیمہ تھا۔ تو شیمہ تھوڑی بڑی تھی، 3-4 سال کی تھی، تو وہ پروفٹ کے ساتھ کھیلتی تھی، کھلاتی تھی، گود میں لیتی تھی۔ تو اس طریقے سے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال رہے، اور ان 2 سالوں میں حلیمہ سعدیہ کے لیے بہت ہی برکت کا زمانہ رہا۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ساری جو برکت ہے اور ساری آسانی جو پیدا ہو گئی، ان کی جو اونٹنی تھی وہ دودھ دینے لگی، ان کی بکریاں دوبارہ دودھ دینے لگیں، اور ان کے ہاں دوبارہ وہ خوشحالی آ گئی جو پہلے تھی۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ساری جو برکت ہے یہ اس چھوٹے بچے محمد کی وجہ سے ہے۔ پھر 2 سال جب پورے ہو گئے تو وہ حلیمہ سعدیہ لے کے آئیں رسول اللہ کو مکہ، اور آمنہ کو واپس کیا۔ تو اس وقت ان کی بیٹی شیمہ بھی ساتھ میں تھی۔ تو جب شیمہ نے دیکھا کہ چھوٹے بچے کو محمد کو واپس دیا جا رہا ہے تو وہ بہت رونے لگی، بہت زیادہ رونے لگی۔ تو یہ دیکھ کے آمنہ حیران ہو گئی کہ اس بچے کو کتنا تعلق ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ سے کہ میرے بچوں کو لے جاؤ، پھر کچھ اور عرصے رکھ لو۔ تو واپس لے آئیں حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو، اور تقریباً 2-3 سال اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔
تو جب 5 سال کے ہو گئے تب دوبارہ واپس لا کے آمنہ کو دے دیا اور رسول اللہ پھر مکہ میں رہنے لگے۔ پھر جب تقریباً 6 سال کی عمر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آمنہ نے سوچا کہ ایک سفر کیا جائے مدینہ کا، چونکہ آمنہ مدینہ کے رہنے والی تھیں۔ تو آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مدینہ کے سفر پر چلیں۔ ان کے ساتھ عبد المطلب بھی تھے اور ایک میڈ تھی آمنہ کی، برکہ یا ام ایمن کہا جاتا تھا ان کو، وہ بھی ساتھ میں تھیں۔ تو وہاں مدینہ پہنچ کر کچھ عرصے، غالباً 1 مہینے یہ لوگ وہاں رہے، اور پروفٹ 5-6 سال کے تھے، تقریباً 6 سال کے۔ تو اس وقت وہاں جو کزنز تھے، ان کے انکلز تھے، سب سے ملے، اور وہاں کا جو اچھا موسم تھا، چونکہ مدینہ میں ٹھنڈک رہتی ہے، تو بہت ہی پسند آیا پروفٹ کو، بہت ہی انجوائے کیا وہاں۔ پھر تقریباً 1 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آمنہ لے کے مکہ کی طرف چلیں، اور ساتھ میں برکہ اور عبد المطلب بھی تھے۔ تو ایک مقام جس کو ابوا کہتے ہیں، وہاں آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ آرفن ہو گئے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں آرفن کے طور پر نہیں پایا اور ہم نے تمہاری کفالت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچپن کے کچھ حالات تھے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم جو بچپن کے اور حالات ہیں، جب تھوڑا رسول اللہ بڑے ہوئے، مکہ میں انہوں نے کیا کیا، خاص طور سے کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بکریاں چرائیں اور پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے اور ادھر چلے جاتے تھے اور سوچتے تھے بہت۔ تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم اگلی بار آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔